جی وارث اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سبحان مختصر اللہ۔ سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے بھی آقا کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، کیونکہ جو بھی ہے جو کچھ بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ مقدس میں سانس لینے کی توفیق بخشی، اور اللہ رب العزت کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ماہ سیام میں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، اور اس بات پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ نہ صرف اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم وہ نبی جنہیں اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا ان کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ ہم اس بات پر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ بالکل ناکافی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا خود فرمایا کہ یہ میرا احسان ہے اور تم اس بات کو مانو کہ میں نے تم پر یہ احسان عظیم کیا۔ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ نعت زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ ایک بار پھر آپ لوگوں کی موبائل اور لیپ ٹاپس کی اسکرین پر جاری و ساری ہے۔ میں ہمارے آج بڑے ہی معزز مہمان خصوصی جنہیں بڑی محبت کرتے ہیں میں اور میرے بھائی محمد حامد سعید مصطفی صاحب، جناب عزت مآب قبلہ صاحبزادہ عثمان علی نقشبندی صاحب یوسف والا سے آپ ہمارے ساتھ جوائن ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے بیزی ترین اسکیجول میں سے وقت عطا کیا۔ کیسی طبیعت ہے جی آپ کی؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، خیر وفیت ہے؟ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ آج دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کوئی عالم دین آیا ہے، اور پہلی دفعہ ہم نے کسی عالم دین کو اپنے ساتھ اس پروگرام کے لیے مدعو کیا ہے۔ الحمدللہ آپ سے ہماری محبت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ مفتی صاحب ہم نے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو رکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک یہ محبتیں اسی طرح قائم و دائم رہیں۔ میں اپنے ناظرین سے سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں بہت زیادہ کہ آج ہماری یہ لائیو سٹریم جو ہے تقریباً 23 سے 24 منٹ تاخیر سے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان گرامی قدر جو ہیں جناب بہت ہی خوبصورت ثنا خوان رسول جناب عرفان وارثی صاحب گگو منڈی کی سرزمین سے، وہ ابھی تک بھی نہیں ہمارے ساتھ لائیو ہو سکے۔ ہم انشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ میں جناب آری والا کی خوبصورت آواز جناب ساجد علی اتاری صاحب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ ساجد بھائی اور علامہ حامد سعید مصطفی جمالی صاحب، بہت شکریہ جی۔ آپ کا بے پناہ شکریہ کہ آپ بھی روزانہ اپنے فیس بک پیج سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں آج آغاز کرنا چاہوں گا اپنے ایک کلام سے۔ رشیدہ آیاں کینیڈا کی رہائشی یہ شاعر ہیں، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت ایک کلام لکھا، اس کے صرف ایک یا دو اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر کے میں انشاءاللہ العزیز آگے کی طرف بڑھوں گا۔ تلاوت کلام رحمان میرے لیے انشاءاللہ العزیز احمد صاحب کی خدمت میں لکھتی ہیں کہ کروں آقا چراغاں، کروں آقا چراغاں یوں تیرے روضے کی جالی پر، کروں آقا چراغاں
यूं तेरे रोजे की जाली पर कि आंखों के दिए रख दूं तेरे रोजे की जाली पर, कि सुभान आंखों के दिए रख दूं तेरे रोजे की जाली पर। और अगर यादे हवादिस, मुफ्ती साहब, और अगर यादे हवादिस रेजा रेजा करके बिखरा दे, अगर यादे हवादिस रेजा रेजा करके बिखरा दे, तो बन के खाक मैं जम जाऊं तेरे रोजे की जाली पर, तो सुभान बन के अल्लाह खाक मैं जम जाऊं तेरे रोजे की जाली पर। मैं इन्हीं अशार पर इक्तफा करते हुए, क्योंकि आकाए दो जहां की सना तो वो किसी सूरत में भी मुकम्मल नहीं हो सकती, मैं किबला हामिद सईद मुस्तफ़ाई साहब से इल्तमास करूंगा कि वो तिलावत कलाम रहमान से इस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। इन्ना अअतैनाकल कौसर सुभानअल्लाह। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सुभान अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहसनता, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब हामिद सईद मुस्तफ़ाई साहब ने तिलावत कलाम रहमान से अपना और हम सब के क़ुलूब को नूरन अला नूर किया। हमारे साथ ज्वाइन किया आरिफ वाला की बड़ी ही खूबसूरत नात के हवाले से जानी मानी शख्सियत मेरे बड़े ही करम फरमा जनाब मोहम्मद इरफान वारसी साहब कक्को मंडी से। किबला आपको आज की इस लाइव स्ट्रीमिंग में हम खुशामदीद पेश करते हैं जनाब किबला इरफान वारसी साहब। हजूर कैसी तबीयत है, मिजाज ठीक है आपके? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हम जनाब आपको दिल की था गहराइयों से खुशामदीद पेश कर चुके हैं, लेकिन आपको आवाज़ नहीं है, इसलिए आपको दोबारा खुशामदीद पेश करते हैं। जी जनाब, मेहरबानी मेहरबानी जनाब। एहतशाम भाई, क्या हाल है आपका? वारसी साहब कैसी आपकी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ वाला के फ़ख्र जनाब साहबजादा उस्मान अली नक्शबंदी साहब आज वो भी जी माशाल्लाह। बतौर मेहमान तशरीफ़ फरमा है। आरी वाला की अजीम शख्सियत जनाब साजिद अली अत्तारी साहब बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। और हामिद सईद माशाल्लाह। मुस्तफ़ाई साहब तो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। तो और जी मैं जी जी बंदा जी। नचीज़ तो गादम गुलामी करने के लिए हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाबे साजिद अली अत्तारी साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आगाज़ में अपनी अकीदत और मोहब्बत के फूल बारगाह रिसालत में पेश फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। व्हाट्सएप मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी बिल्कुल आ रही है जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बत सलामत रहें। आमीन अल्लाहुम्मा दुरूद आमीन। पाक पढ़ लें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु या अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे
تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے سبحان اللہ، دیکھنی ہو جنت سبحان وہ مدینہ دیکھ آئے لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے سبحان اللہ۔ چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں در مصطفیٰ پہ جا کے جہاں کو بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کے جہاں کو بھول جائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے پھول نچھاور کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے الہام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا پیر محمد طارق جمیل قادری صاحب نے۔ حضور آپ کا مائک جو ہے وہ مقدر بھائی ان کا مائک کھول دیں پلیز۔ طارق جمیل صاحب کا مائک بند ہے، ان کا مائک اوپن کر دیجیے۔ جناب ساجد علی اطاری صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ ماشاءاللہ ابھی ہمیں جوائن کیا اللہ پاک حضرت علامہ مولانا قاری محمد دین نوری صاحب، جو کہ طارق جمیل صاحب کے بالکل ساتھ ہی تشریف فرمائے۔ ہم آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ میں ہمارے لائیو سٹریم میں دیکھنے والے جو احباب ہیں ان کو خوش آمدید پیش کروں، جن میں سر فہرست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف اقبال رضوی صاحب آج وہ ہمارے ساتھ اس لائیو سٹریم میں ایز اے ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت شخصیت ہمارے ریگولر ویور ہیں جناب وقاص اتاری صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور جماعت اہل سنت کا ایک اور بہت بڑا نام جس طرح مفتی آصف اقبال رضوی ہے، اسی طرح ایک اور بہت بڑا عظیم نام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید احمد کمال شاہ صاحب، وہ بھی اس وقت ہمیں لائیو سٹریم میں ایز اے ویور جوائن کیے ہوئے ہیں۔ اور آری والا کی ایک اور بڑی خوبصورت ثنا خوانی کے حوالے سے جانی مانی شخصیت جناب صابر علی فریدی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس لائیو سٹریم میں۔ ہم تمام دیکھنے والوں کو
بالخصوص سادات اکرام اور علماء عظام کو ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان علی نقشبندی صاحب اور جناب عرفان وارسی صاحب کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ جناب علامہ طارق جمیل قادری صاحب نے بھی بڑی شفقتیں اور محبتوں سے نوازا۔ اللہ پاک یہ گلدستہ اسی طرح سلامت رکھے۔ میں مفتی صاحب سے اجازت طلب کر کے جناب عرفان وارسی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ آپ آج پہلی دفعہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس طرح کی محفل میلاد میں شامل ہو؟ ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے جناب احتشام صاحب اور دیگر احباب بھی تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ۔ اور جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ پہلی میری انٹری ہے فیس بک میں، نہ تو میں فیس بک پہ لائیو آیا ہوں اور نہ ہی یعنی کہ کوئی ایسا سلسلہ ہوا، تو آج پہلی حاضری ہوئی ہے جب سے یہ لاک دیکھ ڈاؤن لینا جی پھر احمد صاحب نے آپ کو کیسا پکڑا ہے، اور زور سے پکڑا ہے ماشاءاللہ مزہ آ گیا الحمدللہ۔ اللہ یہ پاک سارے آپ جی کو احمد برکتیں صاحب دے۔ اور بٹ صاحب کی مہربانی ہے، یہ مقدر بھائی نے بڑی محنت کی ہے اس سلسلے میں۔ آپ یہ آج کا جی کریڈٹ حامد مصطفی صاحب کو جا رہا ہے جناب۔ بالکل جی بالکل، جی احمد جی سعید اور بالکل مقدر بالکل حسین بالکل، صاحب ایسے ہی ایسے ہی بالکل کریڈٹ ایسے ہی لینے کے حقدار ہیں۔ آپ جلدی جلدی سے نا جی ایک لجپال آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں، پھر ہم نے انشاءاللہ مفتی عثمان علی نقشبندی صاحب کی خدمت میں بھی حاضر ہونا انشاءاللہ۔ جی میں ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں ایک نعت جی رسول جی مقبول کے، بسم تو اللہ محبت بسم کے اللہ ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے میری؟ بہت خوبصورت آ رہی ہے جناب۔ جی بسم اللہ۔ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ جی۔ سبحان اللہ۔ میرے سر تے کرم دی چھان، سبحان اللہ۔ میرے لجپال رکھ دینے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا واہ بات ہے۔ واہ، کیا میرے کہنا ہے یہ وان بھائی، سر بہت تے واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے جی، کرم کیا کہنا ہے۔ دی چھان، میرے لجپال رکھ سبحان اللہ، کیا دینے، بات۔ مینوں حسنین دا صدقہ او مالا مال مال رکھ دینے، واہ واہ رکھ دینے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مینوں حسنین دا کیا بات صدقہ واہ 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 واہ، کیا کہنے جی، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے۔ سبحان اللہ۔ اور شعر سنیے اور کیا ایمان کہنے، تعالیٰ کریں۔ کیا کہنے جی۔ جدوں بھی واسطہ پایا جناب زہرا دا واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، سلامت رہو جی۔ جدوں بھی
واسطہ پایا کیا بات کیا بات کیا بات جناب سیدہ میں قسم رب دی بھرم میرا قسم رب دی بھرم میرا میرا قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے اور احتشام بھائی رفیق ضیاء صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے تو اس کا میں مقطع پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. ضیاء منگتا جی دے دردا ضیاء منگتا جی دے دردا بڑے عالی شہنشاہ نے محرم نے میرے دل دے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ کیا بات دے رکھ دے نہیں. واہ کیا واہ کہنے کیا بات ہے. رب نے میرے دل دے واہ 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 جیو جیو جیو. میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. یہ سلامت خوبصورت رہا انداز ہے بھائی جی. بہت زبردست. کیا بہت خوبصورت زبردست. انداز ہے. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ اللہ پاک آپ ماشاء اللہ کو جی. دونوں جہانوں کی چس آ گئی برکتیں جناب چس آ گئی. عطا فرمائیں. کیا بات. آمین 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 آمین. احتشام بھائی آمین. اللہ پاک ماشاء نعت خواہ ہے، ان میں سے کسی کو نعت شریف آتی ہو، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. تو اگر دو اشعار جی میں پیش کرتا ہوں. ابھی نہیں عرفان صاحب، جب آپ کا جی جی دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک آپ ہے. کی خدمت میں پیش کریں گے تو ہاں ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. جو ہے نا جی، ہم انشاءاللہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے نا جی، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین اور اتنا دلکش ہے کہ وہ ساری رات بھی گزر جائے نا تو پتہ نہیں چلتا. ساری رات کیا، زندگیاں بھی گزر جائیں تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ میرے لجپال آقا کا ذکر ایسا ہے. اسی ذکر کی کو پیش خیمہ بناتے ہوئے میں ہمارے آج کے اس محفل کے دلہا حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان علی نقشبندی صاحب، سرزمین یوسف، بلکہ فخر سرزمین یوسف والا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ حضور آپ لجپال آقا کی پاک بارگاہ میں عطیہ عقیدت و تبریک پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. اگر مختصر وقت میں سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہو جائے تو میرا خیال سارا ہی تعارف پورا سبحان ہو جائے. اللہ سبحان اللہ. جی مرحبا مرحبا سبحان اللہ. پہلے واہ میری جی واہ سبحان اللہ. کیا کہنے جی. 12 سال سے ماشاءاللہ کوشش سبحان کی اللہ. ہے کہ نہ اپنے ساتھ مفتی علامہ لکھواؤں. آپ مجھے عثمان نقشبندی صاحب کہہ دیں، زیادہ سے زیادہ میرے والد صاحب کی نسبت سے صاحب زیادہ کہہ دیں، اور ساہیوال ہمارا تعارف ہے تو آپ ساہیوال، بس اس سے آگے جی آپ. ٹھیک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق واہ سبحان واہ 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 سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مثل فارس نجد کے کل ایک گراتے جائیں گے، بے شک خاک بے شک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سناتے جائیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ کیا ماشاء بات اللہ کیا ماشاء بات۔ اللہ کیا بات ہے جی، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، بہت خوب جی، ماشاء اللہ۔ بہت کیا بات۔ زبردست جی، بہت زبردست۔ علامہ صاحب آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل اس لاک ڈاؤن میں؟ ہمارا پہلے تو درس قرآن کا سلسلہ تھا، مطلب کراچی تا کشمیر الحمدللہ، جی لیکن اب الحمدللہ ان کی صورتحال میں کچھ تو پروگرام چند ایک تو چل رہے ہیں نماز کے بعد کے، اور باقی جو ہے وہ پھر ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ اس میں ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی ہے ہماری، چونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میری تنظیم ہے تحریک کنز الایمان پاکستان، تو اچھا ساہیوال میک ڈونلڈ کی بیک سائڈ پہ اس کا دفتر ہے، اچھا 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 تو اس کا ایک ذیلی سب ڈویژن ہے کنز الایمان ویلفیئر فاؤنڈیشن، وہ صحیح بھی صحیح ہم لوگوں میں الحمدللہ اس لاک ڈاؤن میں تقریباً ہم نے کوشش کی ہے 500 سے زائد راشن بیگ تقسیم کیے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ پہنچانے کا سر سلسلہ جو تھا، جی جی تو ماشاء اللہ اس میں یہ سوشل ایکٹیویٹی، چونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے مکان کرائے پہ لے کے دیے ہوتے ہیں، بیوہ مستق بچے، ان کی شادی میں مدد، اور کچھ بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی فیسز کا کرنا ہوتا ہے، تو پورا ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام تھا۔ تو پھر ان فراغت کے ایام میں کوشش کی ہے کہ ایک قرآن پاک کی تفسیر دوبارہ پڑھنی شروع کر دی کہ سبحان ایمان تک، اللہ سبحان اور ماشاء اس اللہ کے جی۔ ساتھ ہم تحریک کنز الاعمال کے جتنے بھی احباب نے آپ کے کنز ساتھ کندھا الایمان، لگایا، کنز الایمان کے کنز الاعمال ہے، کنز الایمان، کنز الایمان، اچھا کنز الایمان کے جتنے بھی ساتھی ہیں ہم ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بڑا ہی آسن یہ اقدام ہے اس لاک ڈاؤن میں، یہ راشن کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کا بے یہ شک بے عمل شک، الحمدللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری لائیو سٹریم میں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اور بھی نئے شامل ہوئے ہیں، جس میں عارف اللہ کی ایک اور خوبصورت آواز جناب خرم شہزاد فریدی صاحب، وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو سٹریم میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید گلزار احمد شاہ صاحب سلطانی آستانہ عالیہ 151 شریف، آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو سٹریم میں ایز اے ویور شامل ہیں، اور جناب فاروق قادری معصومی صاحب عارف اللہ کا ایک اور بہت بڑا نام نعت خوانی کے حوالے سے، سبحان جناب اللہ، فاروق قادری کیا بات معصومی کیا صاحب وہ بات بھی کیا بات۔ ہمیں لائیو سٹریم میں دیکھ رہے ہیں، اور جناب حافظ عثمان صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ کمنٹس میں بھرمار لگی ہوئی ہے، عرفان وارسی صاحب، ساجد صاحب اور علامہ صاحب کو سلام پیش کرنے کی اور حال چال پوچھنے کی وعلیکم اور السلام۔ فرمائشوں وعلیکم کی السلام، الحمدللہ ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو ایک دوسرے کی عزت دیکھ کے جلتے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ بے شک ہم وہ الحمدللہ لوگ ہیں کہ اگر کسی کو عزت مل رہی ہے نا تو اس کی معاونت کرتے ہیں جہاں تک ہم کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے ویورز میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری سٹریم کو شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس محفل میلاد میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ تمام احباب سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ سمجھ سکیں تو آپ بھی اپنی فیس بک سے اس لائیو سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں جناب عرفان وارسی صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ عرفان وارسی صاحب، علامہ عثمان صاحب نے جو فرمائش کی ہے اگر وہ ابھی پوری ہو جائے تو مدینہ مدینہ ترکیب ہو جائے گی۔ جی جناب، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، انشاءاللہ دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلاۃ والسلام صلی علیک یا اللہ سیدی یا علیہ رسول یا اللہ رسول وعلی اللہ آلک و وعلی صحبہ یا آلک سیدی۔ و صحابک یا سیدی یا وسلم نبی علیک اللہ۔ یا حبیب اللہ۔
سبحان حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبھی شامل ہوتے کیا ہیں اس میں. کیا حال دل دل کس کو سنائے آپ آپ کے ہوتے ہوئے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے کیا کہنے یہ کیا کہنے کیا کہنے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ہوتے ہوئے. شعر سنیں اور ایمان تازہ کریں. میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے. غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے. آمن بھائی یہ سنیں ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی دائیں چھین لے کوئی دائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے. کیا کہنے کیا کہنے. ماشاء اللہ جی بہت خوب. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ہماری لائیو سٹریم میں اس وقت ویورز میں اور بھی اضافہ ہوا ہے الحمدللہ، جس میں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہمارے 2-3 دن سے مہمان رہے جناب فخر سہیوال محمد عدنان مصطفیٰ نقشبندی صاحب. وہ بھی الحمدللہ ہماری لائیو سٹریم میں ایز ویور ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ مانی عبید صاحب UAE سے دبئی سے ہمارے ریگولر ویور ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں. اور گلہ منڈی سے چودھری محمد وقاص سلطانی صاحب
آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور محمد شریف زیدی صاحب وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے، خوش آمدید، اور افضل نذیر صاحب دبئی سے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، آپ کو بھی خوش آمدید، اور پیر طریقت رہبر شریعت ہم سب کے دلوں کی دھڑکن جناب پیر سید محمد فرقان شاہ صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اپنی محبتیں رکھتے ہیں، آپ کا بے پناہ شکریہ، بے پناہ محبتیں، اور محمد نیاز جویا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور جناب عرفان وارسی صاحب فاروق معصومی صاحب نے جی فرمائش کی ہے ایک عرب دا ڈولا، ایک عرب دا ڈولا جڑا نا جی وہ فرمائش ہے انہوں دی، لیکن ان جی انشاءاللہ جب آپ کو دوبارہ دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ نے یہ پیش کرنی ہے جی، تاکہ کیونکہ وہ ہمارے محبت والے ہیں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ میں اب خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا جناب بھائی حامد سعید مصطفی جمالی صاحب سے کہ حضور کیسی طبیعت ہے، مزاج ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ میں خیریت سے وعلیکم ہوں۔ السلام۔ پہلی تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے مبلغ اسلام سفیر عشق رسول حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عثمان علی نقشبندی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی بڑی کرم نوازی، بڑی کریمی، آپ نے اپنی قیمتی لمحات میں سے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کو حسن بخشا۔ اللہ آپ کے علم، عمر اور مزید جو آپ کی جو پوری تحریک کنز ایمان ہے اس کی ورکنگ کو اللہ مزید عروج، برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ اور آمین ساتھ ہی آمین۔ میں جناب عالم اسلام کی معروف شخصیت بھائی محمد عرفان علی وارسی صاحب جو کہ پچھلے سال ARYQ-TV پر ماشاءاللہ خوبصورت ایوارڈ حاصل کر کے ایک خوبصورت نام گگو منڈی کا، عارف والا کا، اس علاقے کا پیدا کیا، میں آپ کو اس بات پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ساجد علی اطاری صاحب مجھے نا جی فون آیا جس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں، قبلہ فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید فرقان احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ چک نمبر 119 EB سے، وہ ایک کلام اتنا محبوب ہے ان کا کہ وہ جب بھی ابھی چند میں پہلے انہوں نے فون کیا ہے، پہلے مقدر بھائی نے سنا ہے پھر میں نے بات کی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آج جو ہے نا جی صاحبزادہ عثمان علی نقشبندی صاحب کی خدمت میں عرض کریں گے، کیونکہ 37 منٹ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا خوبصورت پیغام درس قرآن والا جو گلی گلی جا کر، نگر نگر جا کر پیش کرتے ہیں کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ ہم وہ خوبصورت پیغام یقیناً ان کے آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم پورا کرنا چاہیں گے، وہ خوبصورت پیغام ہم یقیناً سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرقان شاہ جی نے جو حکم دیا ہے قبلہ عرفان وارسی صاحب کو، وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ بھی اس علاقے کی شان ہے، تھانہ امیار والی سائڈ پہ جاتے ہیں 119 EB میں سید غادی شاہ صاحب اور پھر سید فرقان شاہ جی، وہ ایک عظیم نام ہے، انہوں نے حکم دیا ہے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کا کلام وہ عرفان وارسی صاحب پیش کریں گے۔ یقیناً آج ہمارے دامن وقت میں ٹائم بالکل مختصر رہ گیا ہے، تو یہ شاہ جی نے حکم کیا، اور صاحبزادہ عثمان صاحب بھی جلوہ گا رہے ہیں، ثنا خان ساجد بھائی بھی ہیں، بٹ صاحب بھی ہیں، روزانہ سماعت کرتے ہیں، آج پھر سماعت کر لیں کہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا یہ تیرا ہے تیرا ہی رہے گا، تیرا ہی رہے کیا گا، بات، کیا کہنے، کیا بات، تیرا ہی یہ رہے گا، نام واہ محمد واہ ہے واہ، کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے بہتا ہی رہے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات، سرکار کیا سے بات، مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا ہے یہ ملتا ہے ملتا ہی رہے گا، اللہ کے سبحان اللہ، سبحان محبوب اللہ، کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، پلتا ہے یہ پلتا ہے پلتا ہی رہے گا۔ پلتا ہی رہے گا، واہ واہ، صاحبزادہ عثمان علی نقشبندی کیا صاحب کہنے یقیناً آپ عالم دین ہے اور پوری دنیا میں جا کر آپ یقیناً قرآن کا خوبصورت پیغام پیش کرتے ہیں، جس مصرے کی وجہ سے قبلہ شاہ جی مجھے بار بار حکم کرتے ہیں نا جی وہ مصرہ سماعت فرمائیں اور اپنی محبت بھری دعاؤں سے مجھے ضرور نوازیے گا۔
اور میں آپ کے لیے دعا گوں آپ میرے لیے کہ کیا لطف ہو آقا ہم سب کو محشر میں یہ کہہ دیں، کیا سبحان لطف اللہ، ہو آقا ہم سب کو محشر میں یہ کہہ دیں مجھے کہہ میرا دیں ہے یہ میرا ہے میرا ہی رہے گا. میرا ہی میرا ہی رہے رہے گا. گا. سبحان اللہ کیا سبحان بات ہے، اللہ کیا سبحان بات کیا سبحان اللہ. اللہ. لطف ہو کیا آقا بات ہم ہے سب قبلہ کو مسجد. محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے میرا ہی رہے گا. میں سکرین پر دیکھ میرا رہا ہی ہوں تائیوال کی سرزمین کا ایک عظیم نگینہ، میری مراد حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب، وہ اس وقت بالکل ہمیں بار بار دیکھ کر خوبصورت کمنٹس سے ہمیں نواز رہے ہیں اور صاحبزادہ عثمان علی نقشبندی صاحب کو سلام عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. ہم تمام سکرین پر آنے والے دوستوں کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ اگر ہم بار بار آپ کا نام لے کر اگر آپ کو مخاطب کریں گے تو ہمارا کافی سارا وقت جو ہے نا جی وہ کلوز ہو جائے گا. لہذا جتنے اب آپ محبت سے دیکھ رہے ہیں ہم تمام کو سلام جی عقیدت پیش جی کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کو ماشاءاللہ خیرات پیش ماشاءاللہ. کرتے ہیں. اور میں قبلہ بٹ صاحب سے کہوں گا کہ وہ جلدی کے ساتھ جو ہے نا جی قبلہ عثمان صاحب کے حوالے محبتوں بھرا پیغام پیش کریں تاکہ ہم وہ سننے کی سعادت حاصل کریں. جی میں ماشاءاللہ. لبیک جی. میں نے تو ایک لمبا چوڑا کلام ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ میں وہ سنا کے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کو دعوت دوں گا، لیکن چونکہ حکم سخت آ گیا اور الامر فوق الادب جو ہے نا جی وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. میں علامہ صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ آپ ہمیں قرآن کریم کا وہ پیغام جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب الحبیب سرور کون و مکان وسلم کے ذریعے اسی ماہ مقدس میں امت پر کرم فرما کے مکمل فرمایا، اس میں سے اس سمندر میں سے اگر کوئی قطرہ ہم تک پہنچ سکے تو آپ کی بڑی نوازشات ہوں گی. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی عثمان علی نقشبندی صاحب. یہ ہاں بھائی وقت کتنا ہوگا ٹائم بتا دیں، اس ٹائم میں مینج جی کرنے کی 41 منٹ ہو گئے ہیں تقریباً کو 15 منٹ کے اندر اندر یقیناً یہ پیغام مختصر وقت میں پہنچ جائے تاکہ اس کے بعد 2 فرمائشیں عرفان وارسی صاحب کی ہیں وہ بھی اپنا جو ہے وہ اظہار. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. سبحان اللہ. یہ سورہ بنی اسرائیل سے چند آیات ہوں گی اور کوشش ہوگی کہ وقت اگر 15 منٹ ہے تو 14 منٹ میں درس قرآن کمپلیٹ ہو جائے. وہ مجھے اقبال صاحب کی بات یاد آ گئی اور وہ ہم سب کے لیے یہ میسج بھی ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے واہ تجھے دریا تو سمندر تلاش کر. سبحان ہر کیا بات اللہ ہے، ماشاءاللہ. کیا بات ٹوٹ ہے. جاتا سبحان ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر ایک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدوں سے کیا ہوا، تیری زندگی واہ جی بدل واہ. دے وہ سجدہ تلاش کر. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں وہ تو سجدہ تلاش کر، کیا کہنے جی. کون سی پڑھ رہے ہیں، امام بھول جائے تو پیچھے سے لقمہ دینے کے لیے کوئی سامنے بھی کھڑا ہو تو وہ بھی بیچارہ بے ہوش کھڑا ہوتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں تیرے سجدے تجھے کافر ہی نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. ہمارا ہائے ہائے ہائے. نیٹ ورک ہے اور ایک دکھ بری داستان ہوگی جو آپ کو آج سنائی جائے گی. آپ کسی دیہات میں چلے جائیں اور ایسے ایسے ساہیوال میں دیہات موجود ہیں کہ جس میں 6 7 اور 10 مساجد بھی ہوں گی، لیکن اگر ان مساجد کی حالت کو دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. محترم سامعین، اللہ اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے
दो रास्तों को रख दिया, एक रास्ता सिरातुर रहमान का रास्ता है और दूसरा सिरातुल शैतान का रास्ता है, और इस पर मुझे और आपको इख्तियार दे दिया गया कि हम चाहें तो अल्लाह रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी करके अब्दुर रहमान बन जाएं, यानी रहमान के बंदे बन जाएं, या दूसरा रास्ता उसकी नाफरमानी करके अब्दुल तागूत, जिसे शैतान ने कहा कि तागूत के बंदे बन जाएं। लेकिन दोनों रास्तों पर चलने से पहले ये इंसान को, बिलखसूस मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि एक रास्ता वो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, उसके लिए भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, तरावी पढ़नी पड़ती है, ज़कात, खैरात, सदकात ये देने पड़ेंगे, वालदैन की खिदमत करनी पड़ेगी, रिश्वत, सूद, चोरी, बुग़्ज़, अनाद, कीना, उससे बचना पड़ेगा। लेकिन वो इतना खूबसूरत रास्ता है, अगर इस रास्ते पर चलकर हम जाएंगे तो अल्लाह जल्ला शानहू निज़ा के वक़्त सलामतियां नाज़िल फरमाएगा, कब्र जन्नत की तैयारी होगी, और हशर वाले दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। महबूब अलैहिस्सलाम जामे कौसर अता फरमाएंगे और अल्लाह ताला जन्नत में महबूब का पड़ोस अता फरमा देगा। दूसरा रास्ता वो आसान रास्ता है बज़ाहिर जिंदगी के लिए, रोजा ना रखें, ज़िना करें, शराब पिएं, झूठ बोलें, चुगली खाएं, जो भी गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी, जो भी कर सकते हैं करे, लेकिन कितनी देर के लिए? यही 40, 50, 60, 70 साल जिंदगी के लिए। फिर होगा क्या कि निज़ा के वक़्त सख्ती की जाएगी, कब्र जहन्नम का गड़ा होगी, हशर तपती धूप में सवा नेज़े पे सूरज होगा, खड़ा होना पड़ेगा, डांट होगी, डपट होगी, खौलता पानी होगा, और बिल आकर फिर वो कुरान का फरमान, हाज़िही जहन्नमुल्लती कुंतुम तुअदून, कि ये वो जहन्नम जिसका वादा किया गया था। तो आज के इस लाइव दरसे कुरान में मेरी अपने सुनने वालों से ये गुजारिश होगी कि मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। इकबाल फरमाते हैं, इश्क कातिल से मकतूल से भी हमदर्दी, ये तो बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को यराना इबलीस से भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। मुलाकातें सूझ पर थी तो जवाबे आजान तक न दिया, सनम जो रूठा है तो मुअज्जन बने बैठे हैं, न कलीमा याद आता है न दिल लगता है, नमाजों में काफर बना दिया 2 दिन की मोहब्बत ने। आज अगर हम काम शैतान वाले करें और नारा रहमान का लगाएं, करतूतें हमारी शैतान की पैरोकारी में हों, और हम दावा करें कि हमसे बड़ा मुत्तकी भी कोई नहीं, हमसे बड़ा परहेजगार भी कोई नहीं, तो ये एक धोखा है। हमें ये मोहलत है, हर गुजरती ये रमजानुल मुबारक, हर आन अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, कदम कदम पे जन्नत के मौके अता किए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान टिकटॉक बनाने में, एक दूसरे की पगड़ी उछालने में, और आज मुझे खुशी हुई कि आज उसी सोशल मीडिया पर हम दरसे कुरान, महबूब अलैहिस्सलाम की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर औलिया उज़्ज़ाम के वाक़यात बयान कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पर लोग पगड़ियां उछाल रहे हैं, हर आन गुनाह का सामान कर रहे हैं। और मुझे और आपको ये आज सोचना है कि रास्ते 2 हैं, इंतखाब एक का करना है। रास्ते 2 हैं, इंतखाब एक करना है, करना इसी जिंदगी में है, और ये जिंदगी कितनी है न जाने, गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं, तब वक्त आ जाए मुझे और आपको जाना पड़ जाए, वरना निज़ा से पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। तो सूरा बनी इसराइल में कुरान इरशाद फरमाता है, व नुखरिजू लहू यौमल कियामा
किताबन यल्काहु मंशूरा व नुखरिजू, और हम निकाल लाएंगे, लहू उसके वास्ते यौमल कयामत, कयामत के दिन। मौला कि कौन सी इतनी अहम चीज है जिसका कुरान में दर्ज फरमा दिया और इरशाद फरमाया कि बरोज़े कयामत हम निकाल लाएंगे, वो क्या होगा? फरमाया किताबन यल्काहु मंशूरा, बंदे तेरे नामा अमाल वाली किताब निकाल लाएंगे। हर छोटे से छोटा गुनाह, वो छुप के किया हो, जाहिर किया हो, लोगों को दिखाने के लिए किया हो, शोहरत हासिल करने के लिए किया हो, वो जो भी होगा, शर होगा, खैर होगी, बंदे वो हम निकाल लाएंगे, तेरे नामा अमाल में दर्ज है और मुकर्रब बैठे हैं, वो लिख रहे हैं। तू गाफल हो जाता है, लेकिन मेरे मुकर्रब गाफल नहीं होते, और ना मुझे नींद आती है, ना मुझे ऊँग आती है, और मैं तो अपने बंदों के आमाल से बाखबर हूं। अच्छा, आगे चार फरमाया इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, कि ये जो नामा अमाल होगा ना, ये किसी को नहीं कहेंगे, मेरा भट्ट साहब को नहीं दिया जाएगा, भट्ट साहब का हामिद साहब को नहीं दिया जाएगा, ये नामा अमाल जिसका होगा उसके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा और फरमाया जाएगा बंदे पढ़ करतूतें भी तेरी हैं, पढ़ेगा भी तू। लेकिन देखिए कितना मुश्किल वक्त होगा। आज मैं बंद सवर के बैठता हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे उयूब लोगों पे जाहिर हो जाएं, लेकिन उस दिन अल्लाह जल्ला शानहू अपनी शान के मुताबिक जलवा फरमा होंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन पर हमारा नाज है कि वो हमारे लिए मगफरत बख्शिश शिफात फरमाएंगे, वो शरीफ फरमा होंगे। और मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, तो वहां पर एक मुहद्दिस ने उसकी तशरीह की कि महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि मेरा दुनिया में रहना भी बेहतर है और कब्र में जाना भी बेहतर है। तो हदीस पाक का मफहूम है, अर्ज किया गया हुजूर वो कैसे? फरमाया जब मैं कब्र में जाऊंगा तो हफ्ते में कोई 1 या 2 दिन रिवायात में आता है कि मेरी उम्मत के नामा अमाल मेरे सामने पेश होंगे, जिसके तो होंगे अच्छे, उनको उनकी तरफ देख के मैं मुस्कुराऊंगा, और जिनके होंगे मेरे जैसों के गंदे गुनाहों से लुथड़े हुए, तो फरमाया मेरे गुलाम सहाबा सुन लो, नाराज मैं उनसे भी नहीं होऊंगा, बस आंखों से आंसू बहाकर रब की बारगाह में सजदा रेज होकर अर्ज करूंगा मौला ये नादान है, तू मेहरबानी वाला मामला फरमा दे। तो सुभान अल्लाह, सुभान। लिखा कि यार वो अरब के काफर, वो तो 23 साल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुलाकर बस कर दिया उन्होंने, जितनी आपकी ज़ाहरी हयात तय्यबा थी। और ए उम्मत मुस्तफ़ा तुम गौर करो, 1400 साल से अपने नबी को रुला रहे हो। जब बंदा गंदी नाली में फेंकता है, तो बताइए अल्लाह के नबी को खुशी होती होगी? जब बंदा किसी ना महरम से रात रात भर पैकेज लगाता होगा, जिना, शराब, कबाब और झूठ और रिश्वत तरह तरह से गुनाह करता होगा छुप छुपा के, बताइए महबूब अलैहिस्सलाम को जब नामा अमाल पेश होते हैं, वैसे तो हमारा अकीदा है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हाजिर नाजर भी हैं, तो अब जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम हाजिर नाजर हैं, हमारे अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलाम के पास नामा अमाल पेश होते हैं, तो वो फरमाते हैं वो तो 23 साल रुलाकर बस कर दिया, उम्मत मुस्तफा तुम 1400 साल से अपने नबी को रुला रहे हो। और आगे फरमाते हैं कयामत भी जब तुम्हारा नामा अमाल होगा, तो चूंकि वक्त मुख्तसर है तो मैं कोशिश करूंगा 1-2 मिनट में अपना बयान कंप्लीट कर दूं। तो फरमाया मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जो हिदायत पा गया, यानी आज लाइव प्रोग्राम सुना किसी आलिम दीन की जुमअतुल मुबारक में, या वैसे ही इंसान के दिल में इनकलाब जोश जज्बा पैदा हो गया, फरमाया मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, जिसने हिदायत पाई उसको भी अकड़ने की जरूरत नहीं, उसने भी किसी का फायदा नहीं किया, दर हकीकत अपना फायदा किया। और फरमाया वमन दल्ला फइन्नमा यदिल्लु अलैहा,
اور جو گمراہ ہوا، آج سمجھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے مولانا، کوئی آپ ٹھیکیدار ہیں ہمارے؟ ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیکیدار نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرما دیا جو گمراہ ہے اس کو ڈھیل ضرور ہے، مکمل چھوٹ نہیں۔ فرمایا جو گمراہ ہوا یہ دلو علیہ، اس نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اس نے در حقیقت اپنا نقصان کیا۔ اپنا نقصان۔ من کانا یرید العاجلہ اجلنا لہو فیہا ما نشاء، یہ جو دنیا کے پیچھے پڑا ہے صبح سے شام پیسے کے چکر میں اور میری نافرمانی کر رہا ہے، فرمایا یہ ضروری نہیں جتنا وہ کرتا ہے اتنا ہی ملے گا، پھر بھی اتنا، فیہا ما نشاء، جتنا ہم چاہیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہوگا کیا، لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ٹھکانہ اس کا جہنم بنا دیں گے اور اس میں دھتکارتا ہوا ڈالا جائے گا۔ ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو جو ذہن بنا لے آخرت کا تو پھر بندہ بھی مومن ہو، آخرت کا ذہن بھی بن جائے، توبہ بھی کر لے، تو پھر ہم اجر کیا دیں گے؟ اعمال۔ تو اس نے جو کیے اس راستے میں جو کوشش بھی کرے گا تو ہم اس کی کوشش کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اسی شعر کے ساتھ میں اپنے درس قرآن کا اختتام کروں گا کہ چراغوں سے مت پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، ہاں ذوق بن جائے پوچھو قبر میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی عثمان علی نقشبندی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کا پیغام دے کر ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی کے پیغام کو آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ حالات سلجھانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، حالات سلجھانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، دکھ درد مٹانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، رنج و غم دور بھگانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، گھر بار بچانے ہیں تو قرآن کو سمجھو۔ علامہ صاحب اخلاق کے اقدار کے اوصاف جس نے، اخلاق کے اقدار کے اوصاف کے جس نے، گلشن جو سجانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، گلشن جو سجانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، خود صاحب قرآن بھی کرتے ہیں تقاضا، خود صاحب قرآن بھی کرتے ہیں تقاضا، گر بھاگ جگانے ہیں تو قرآن کو سمجھو، گر بھاگ جگانے ہیں تو قرآن کو سمجھو۔ میں کیا آپ کی بات کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن ہمیں تو یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن سے دور ہو کر ہم نے حقیقت میں کسی کا نقصان نہیں کیا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اور یہ نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں مساجد اور رمضان اور مسجد خالی اور تراویح میں کوئی گہما گہمی نہیں، ہر طرف ویرانیاں، ہر طرف کی بس بیجا مقدمہ بازیاں چل رہی ہیں، کچھ بھی ہو نہیں رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ برکیف ہمیں آسرا ہے اپنے اللہ اور پھر اللہ اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب کا کہ انشاءاللہ العزیز وہ ہم پر کرم فرمائیں گے، اور بے شک انہی کا کرم ہے جو ہم آج تک سانس لے رہے ہیں، ان کا ہی فضل ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائے اور ہمیں آپ کے اس پیغام پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں دوبارہ سے واپس آؤں گا اپنے ویورز کی جانب، جس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت سمرہ پرنس صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جناب حافظ فیض امام قمری صاحب ملتان شریف مدینۃ الاولیاء کے ایک نامور نقیب ہیں، الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو سٹریم میں شامل ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم اور آباد رکھے، اور جناب افتخار احمد چودھری صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائیو سٹریم میں شامل ہیں۔
اور فاروق मासूमी साहब की बार बार वही रिक्वेस्ट है, एक अरब दा ढोला जनाब इरफान वारसी साहब की खिदमत में उनकी दरख्वास्त पेश करता हूँ। वारसी साहब अगर आप मुनासिब समझे तो अहबाब की फरमाइशों को पूरा कर दें, या जो आपने खुद से अंदाज अपनाया है उसे आका की बारगाह में पेश फरमा दें। जी मुझे एक दो अशार मेरा ख्याल है ज़हन में आ रहे हैं, एक अरबदा ढोला मिल जाए उसके, और सबसे आला वाला जो आप पहले भी जिक्र कर रहे थे तो उसके भी एक दो अशार पेश कर देता हूँ। एक अर्ज और कर दूं आपकी खिदमत में, एक घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 5 से 7 मिनट में अगर आप अपनी हाजिरी को मुकम्मल कर लें तो बड़ी शफ़क़त जी इंशाल्लाह। इससे भी इंशाल्लाह जल्दी होगी इंशाल्लाह। दुरूद पाक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिही या सय्यदी या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिल मुस्तफ़ा बदिअल वफ़ाइ व बहरिल वफ़ाइ जियो वारसी साहब जियो। एक अरब दा ढोला मिल जावे, एक अरब दा ढोला मिल जावे, असां जग दे ढोले की करने, एक अरब दा ढोला मिल जावे, असां जग दे ढोले की करने, एक अरब दा ढोला मिल जावे, इश्क दा चोला काफी है, ओंदे इश्क दा इश्क दा चोला काफी है, असां होर ने चोले की करने, एक अरब दा ढोला मिल जावे। जरा समात फरमाएं। रब आखे आयो ते मूसा सी, हाय 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 तूर ते पर्दे जिस कोलों, सुभान अल्लाह अल्लाह। रब आखिया रब आखिया ओ ते मूसा सी, किते तूर ते पर्दे जिस कोलों, तेनू सजन बनाया ए माही, तेनू सजन बनाया माही, तेनू सजन बनाया माही, सजन बनाया वे माही, सजना तो ओले क्या बात क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। चोला मिल जावे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। जी अब मैं आला हज़रत के कलाम की तरफ आता हूँ।
वारसी साहब, एक कल अशार शहजाद पेश फरीदी करता हूँ। साहब जी की जी भी बेपनाह फरमाइशें आपके लिए आ रही हैं, अल्लाह लेकिन अकबर। क्योंकि वक्त हमारे जी पास जी बहुत कम है, इसलिए आप अपना कलाम आगाज फरमाएं। जी जी मैं पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आ, आ, सबसे औला आहा, सुभान अल्लाह, बेशक हमारा नबी, सबसे सुभान औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, आहा, बुझ वाह, गई सुभान अल्लाह, जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज। अल्लाह पाक आपके इल्हान में बरकतें अता फरमाए। हमारे आमीन व्यूवर्स आमीन। में शुरू से लेके आखिर तक हमारे साथ जो ज्वाइन है मोहम्मद वक्कास अत्तारी साहब, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब खुर्रम शहजाद फरीदी साहब, फारूक मासूमी साहब और अनीक चौधरी साहब, वो भी हमारे साथ शामिल हाल रहे। और उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं, क्योंकि वक्त बिल्कुल कलील है, अगर मैं उन तमाम नामों का अपने ज़ुबान पर लाना चाहूँ तो ये नामुमकिन है। लेकिन ये ज़रूर मेरे अकीदे में शामिल है कि जिसको मैं नहीं जानता या हम नहीं जानते, उसे अल्लाह का रसूल बखूबी जानता है। अल्लाह हर किसी की मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी अहबाब हमारे साथ शामिल हुए उन तमाम का शुक्रिया। बिलखसूस साहबजादा वाला शान मोहम्मद उस्मान अली नक्शबंदी साहब, आपका बेपनाह शुक्रिया। जनाब मोहम्मद इरफान वारसी साहब, आपका बेपनाह शुक्रिया। मैं आखिर में जितना भी इख्तितामी अल्फाज हैं वो जनाब हामिद सईद मुस्तफ़ाई साहब की खिदमत में पेश करता हूँ कि वो एक बार फिर आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और दुआ के लिए दरख्वास्त पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल इंशाअल्लाह शहर हड़प्पा की खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज भाई शफाकत अली कादरी साहब हमारे सुभान दरमियान अल्लाह, होंगे सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह। इंशाअल्लाह वो भी इरफान वारसी साहब के साथ बराबर के जो है वाह, इवाड़ याफ्ता हैं और अलहाज सुभान जबीब अल्लाह। मसूद शाह साहब के ये शागिर्द खास में से जो है ये दो शख्सियात हैं। और जैसे हमारे वाह, साथ पीछे एक शागिर्द खास रहे भाई अदनान मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब, साहबजादा उस्मान अली नक्शबंदी साहब के बहुत ही खूबसूरत कज़न जनाबे इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब पूरी ट्रांसमिशन को बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। हम उनकी इस मोहब्बत को सलाम अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। जितने ये भी अहबाब लाइव रहे, सादात किराम, दीगर अहबाब, मैं इरफान वारसी साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने नाचीज़ की जो अर्जी है कबूल फरमाई। बिलखसूस जनाबे खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा साहबजादा उस्मान अली नक्शबंदी साहब, आपकी बेपनाह करीमी, आपने शफकत फरमाई, आज हमें टाइम अता किया। अल्लाह आपके इल्म अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए।
پوری امت کے لیے، بالخصوص کرونا کی وبا کے لیے اور مریضوں کے لیے، اور جو ہم سے جدا ہو گئے حضور کی پوری امت کے لیے، ان کے لیے آپ دعا فرمائیں گے. ہم تمامی احباب مل کر آمین کہیں گے. انشاءاللہ کل رات پھر 11 بجے انشاءاللہ جو جی ہے انشاءاللہ وقت ضرور اس میں ملاقات تاخیر ہو ہوگی. جاتی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے 11 بجے انشاءاللہ آپ کے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں حاضر ہو جائیں. تو میں صاحبزادہ عثمان علی نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں اور ہم تمامی احباب مل کر انشاءاللہ آمین کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مالک و مولا، آج سے پہلے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے مولا تیرے محبوب کے وسیلے سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. گناہوں کی معافی عطا فرما یا اللہ کریم. اللہم آمین. نفس اور دنیا کے شر سے محفوظ کی عطا فرما یا اللہ کریم. ایمان کی سلامتی عطا فرمانا اے مولا، ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. شیطان نفس ہمارے دشمن ہے اے اللہ، ہم کمزور ہیں، تو طاقتور ہے. ہم اپنے آپ کو تیری اور تیرے محبوب کی پناہ میں دیتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرمانا یا اللہ کریم. اس پرفتن دور کے اندر جس طرح میرے بھائیوں نے، بٹ صاحب نے، حامد صاحب نے اور دیگر ان کے احباب، انہوں نے، مقدر بھائی نے یہ ایک اچھا سلسلہ شروع کیا جہاں سے برائی نشر ہو رہی تھی وہاں سے تیرے محبوب کی نعتیں نشر ہو رہی ہیں اے اللہ. جہاں سے فحاشی و عریانی کا پیغام تھا وہاں سے درس قرآن کا پیغام دیا جا رہا ہے اے اللہ. ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرما. انہیں اللہ کریم انہیں ثابت قدمی عطا فرمانا اے اللہ کریم. ورق کو عروج عطا فرما اور یا اللہ پاک اخلاص کے ساتھ عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما یا اللہ. جتنے پیران عظام، سادات اکرام، نقیب صاحبان اور ثناخان مصطفیٰ، جس قدر بھی عام ہمارے سننے والے دوست، میرے بھائی جان افتخار احمد چودھری صاحب یہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اے اللہ، انہیں بھی صحت والی زندگی عطا فرمانا اے اللہ. ہم سب کے رزق، کاروبار، مال، جان، اولاد، علم، عمل، ایمان میں برکت عطا فرمانا یا اللہ کریم. اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کی پکی سچی محبت نصیب فرما. شریروں کے شر، آسین کے حسد سے محفوظ کی عطا فرما. اللہم قلب عند السجود لک یا سیدی بغیر جہود وبک یا اللہ یا جلیل فلا شیء یدانیک فی غلیظ العہود بکرسیک المکمل بالنور الی عرشک العظیم المجید. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طہر قلوبنا من کل وصف یباعدونا عن مشاہدتک ومحبتک وامتنا علی سنت والجماعت والشوق الی لقائک یا ذا الجلال والاکرام. مولا جتنے بھی بیمار ہیں، ظاہری بیمار ہیں یا ہم جیسے روحانی بیمار ہیں اے اللہ، ظاہری بیمار ہے یا باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے، زمینی ہے یا آسمانی، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. سمیت جتنی وبائی امراض ہیں امت مسلمہ بالخصوص اور بالعموم پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما اے اللہ. مسجد حرام کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی، مسجد نبوی کی ویرانی، بیت المقدس کی ویرانی، مساجد کی ویرانی دیکھی نہیں جاتی اے اللہ. تو ہم سے ناراض ہے، تیری بارگاہ سے تیرا رحم طلب کرتے ہیں، رحم عطا فرما دے اے اللہ. اپنی رضا عطا فرما دے. بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ تو ہم سے راضی ہو جا. مساجد کی رونق دوبارہ بحال ہو جائیں اے اللہ. مسجد نبوی، بیت المقدس اور بالخصوص حرم مکہ کی رونقوں کو بحال فرما اے اللہ. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
آخر میں آپ تمام احباب کا ایک بار پھر بے انتہا مشکور ہوں، آپ نے انتہا درجے کی محبتوں کا اظہار کیا، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی، کل انشاءاللہ شفاقت بھائی ساتھ ہوں گے، آپ احباب سے محبتوں کا یہی درخواست رہے گی۔ یہ جی ہمارے جتنی بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکرینز پہ، یہ ساری محنت جناب مقدر حسین صاحب کی ہے، جو اس وقت آپ کو حامد بھائی کی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بالخصوص مقدر صاحب، آپ کی یہ ساری محنتیں ہیں۔ آخر میں یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ انشاءاللہ یہ نعتوں کا جو گجرا ہے یہ سجدہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔